خطاب کر رہے ہیں۔ کیا کہ مزار پہ گری خدا بخش میں جلسہ رکھنے کے بجائے ملک بھر میں افطاری رکھا جائے گا اور ڈسٹرکٹ وائز ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی منائیں گے۔ آج مجھے اس بات کا تو خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بڑا جلسہ جس میں ہمیں ملنا کا اور آپس میں بات چیت کرنے کا کم ٹائم ملتا ہے، اس کے بجائے یہاں آپ نودیروس میں میرے ساتھ خود موجود ہو اور ہم انشاءاللہ تعالی آپس میں مل کے ساتھ جلد افطاری بھی کھائیں گے۔ ساتھیوں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ویسے تو ہر دن ہم یاد کرتے ہیں، مگر 4 اپریل کو پوری دنیا یاد کرواتا ہے۔ اگر آج ہم نودیروں میں جمع ہو کے قائد عوام کو یاد کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں پاکستانی آج اپنے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ اس ملک کے کسان، اس ملک کا حاری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہا ہے، جس نے ایسے پالیسیاں بنائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑا زمیندار کے بجائے حکومت ریاست پاکستان ایک عام اہالی کے ساتھ کھڑا رہا، کسان کے ساتھ کھڑا رہا، تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ کسانوں کو حق دلوایا تو محنت کشوں کو، مزدوروں کو، جو آج بھی اپنا قائد کو یاد کرتے ہیں، آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، تو اس بات پہ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے بجائے، صنعت کاروں کے بجائے عام مزدور کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے لیے قانون سازی کی، عام مزدور کو حق دلوایا۔ تو آج تک پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی جن کے پاس آج ووٹ کا حق ہے، ووٹ کا اختیار ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ آئین دینے والا، ایٹم بم کا تحفہ دینے والا، مسلم امہ کا قائد، چیئرمین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج بطور آپ کا وزیر خارجہ جب دنیا بھر میں جاتا ہوں اور پاکستان کا نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج بھی اگر میں عرب ممالک میں پہنچتا ہوں یا افریقہ پہنچتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی بھٹو کا نواسے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی مولوی مشتاق کو یاد کرتے ہو؟
کون ہے مولوی مشتاق؟ کہاں دفن ہے مولوی مشتاق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ انور الحق کون ہے؟ کون ہے انور الحق؟ کہاں دفن ہے انور الحق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا کسی ایک پاکستانی کو انور الحق کا نام یاد ہے؟ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں، سزائے موت کے فیصلے تک سنا دیا جاتا ہے۔ قائد عوام، مسلم امہ کا قائد عوام، پاکستان کا قائد عوام، آئین پاکستان کا بانی قائد عوام، آٹم بم کا تحفہ دینے والے قائد عوام، 90,000 قیدی کو رہا کروانے والے قائد عوام کو جنہوں نے سزا سنوایا تھا، آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتے ہیں، لیکن قائد عوام کو دنیا بھر میں آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ ہم ذرا سا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کب ایسے رہا یا کب ایسے ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کا آنریبل جج صاحبان نے، پاکستان کا سپریم کورٹ نے، پاکستان کی تاریخ میں کب ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے فیصلے سنایا ہے، اور کہاں کہاں غیر جمہوری فیصلے آئے، غیر آئینی فیصلے آئے۔ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس، جو آج تک 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ، ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا، تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑوایا گیا۔ جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے، ان سے حقوق سلب کیے گئے۔ جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے، تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا، انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا۔ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے سوال اٹھا
کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے، کیا یہ کو لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے. تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلی عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کیا اور ملٹری کورٹس نے ان کو سزائے موت سنوایا، تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا. اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا، تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی. صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا، بی بی کو برداشت کیا گیا، اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت گرائی گئی. وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا. یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا، ختم کیا گیا، اور اس وقت ہم عدالت میں چلے گئے کہ پہلے بھی حکومتیں جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا تو ہمارا بھی بحال کروا دے. تو کورٹ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا. آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا، اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا، اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں. اس ڈسینٹنگ جج نے کہا کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیہ بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی بردر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے، اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. پر اس کے بعد تو مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کا بھی عدالت کے سامنے سوال تو سمپل تھا کہ یہ جو کو کیا گیا ہے، یہ جو پاکستان کی آئین تروایا گیا اور ایک فوجی عامر ہم پہ مسلط کیا گیا، ہاں یا نہ کے جواب میں دو. یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے؟
یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ اس وقت کا سپریم کورٹ بیٹھا تھا، تب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی اس کورٹ کا حصہ تھا، تو کورٹ نے فیصلہ کیا سنا دیا تھا آئین کا دفاع کرتے ہوئے کہ ویسے تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں، وہ تو ہے، لیجیٹمیٹ بھی ہے، جو آپ نے ہم سے مانگا بھی نہیں وہ بھی اختیار لے لو۔ آپ تو اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے آئین کو، آپ ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ آئین کو ترمیم کرو۔ یہ اجازت جنرل مشرف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوایا تھا۔ یہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کا تاریخ ہے۔ اسی جنرل مشرف کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیل کے، صدر زرداری 2005 تک جیل میں تھا بغیر کسی کنوکشن۔ 11 سال جیل میں گزارنا کوئی مذاق ہے؟ آج تک ہمیں حساب نہیں دیا گیا، آج تک معافی نہیں مانگا گیا۔ ہاں، مشرف نے ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کیا، مشرف نے ایک دفعہ غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف میں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے یا مجھ سے پہلے بنے تھے۔ مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، جب میں نے صدر زرداری کا فائل نکالا تو پھر پتا چلا کہ یہ کون سے بیکار کیسز پہ یہ آدمی 11 سال جیل میں رہا ہے۔ اور جب اس نے معافی مانگا تو افتخار چودھری صاحب نے وہ معافی تو ارا دیا اور پورا ملک میں شور مچنا شروع ہو گیا، این آر او این آر او این آر او۔ یہ تو تاریخ ہے۔ افتخار چودھری نے تو اپنا تاریخ قائم کیا تھا۔ اس نے پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ کے لیے یہ تاریخ حاصل کی کہ پاکستان کا عدلیہ کو پہ اعتراض کرتا ہے، مگر ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے۔ ایک کو وہ برداشت کریں گے، دوسرا کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ پریسیڈنٹ افتخار چودھری صاحب نے دلوایا تھا کہ پہلے جب مشرف آ رہا تھا تو 100 بسم اللہ، پھر جب دوسرا کو ہو گیا، جب ایمرجنسی لگ گیا، جب چیف جسٹس کو نکالا گیا، تب ان کو خیال آیا کہ اصل میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم نے اس چیف جسٹس کو ہیرو بنا کے پاکستان کا عدلیہ کو تباہ کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جوڈیشری میں قائم ہوا ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے۔ اور اگر ہم پارلیمان میں کوئی آمریت نہیں مانتے، اگر ہم ملک میں کہیں اور کوئی آمریت نہیں مانتے، تو ہم اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے۔ افتخار چودھری نے تو کمال کر دیا تھا، ہٹایا اس کو مشرف سے، مشرف نے اس کو ہٹایا، بحال ہم نے کروایا۔ یوسف رضا گیلانی کا پہلا تقریر کہ آئی ایم فریئنگ اینڈ ریسٹورنگ دی جوڈیشری آف پاکستان، اور جب کرسی اس کو ملا، ایک بار پھر چیف جسٹس بنا، تو وہ غدار آئین شکن مشرف اس کو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ واپس آیا، چیف جسٹس بنا تو میرے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، میرے جیالوں کا جدوجہد کی وجہ سے، ان کے خون پسینہ کی وجہ سے 12 مئی کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون بہایا تھا، تو اس چیف جسٹس کا بحالی کے لیے
इंसाफ का बहाली के लिए रियासत होगी मां की जैसी, याद है आपको। और जैसे उसको इख्तिदार मिला तो मुशर्रफ नहीं नजर आया तो सदर ज़रदारी नजर आया, मुशर्रफ नजर नहीं आया, मेमोगेट नजर आया। मुशर्रफ को आईन तोड़ने पे सजा और बाकी सब जो है उनके खिलाफ आज तक सजा तो नहीं दिलवा सके। मगर यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम जब बना तो आईन ना तोड़ने पे घर भेजा गया। राजा लेंटर का शोर आपको याद है, हर दिन अदालत में पेशी। आज तक उसी राजा लेंटर का पॉलिसी चल रहा है। किसी को कोई शर्म आया, किसी को कोई हया आया। उसी अदालत ने बाइज्जत बरी इस वक्त स्पीकर पाकिस्तान है, लेकिन किसी को शर्म तो नहीं आया। किस किस्म का निजाम है? आप तो हर जबर बर्दाश्त कर देते हो, हर जुल्म बर्दाश्त कर देते हो और कहते हो कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इदारे को बचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। पहले भी मसले आए हैं, लेकिन इस किस्म का वाज़े जो फर्क नजर आ रहा है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं। जहां बाकी जजेस तीन जजेस के खिलाफ खुद एतराजात उठा रहे हैं, अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम अब मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं क्या गिनवा सकता हूं आपके लिए, आपके साथ, आपके पार्टी के साथ, आपके सियासी कारकुन के साथ, आपके ओहदेदारों के साथ, आपके क़यादत के साथ इस अदालत ने क्या करवाया। मेरे साथ ही यहां फरियाल तालपुर साहिबा बैठी है, हमारा एमपीए। ईद की रात हॉस्पिटल से, किसी हॉस्पिटल कहां, हॉस्पिटल से घसीट के ईद की रात पे रावलपिंडी की जेल में रखा गया। किसी को आईन की फिक्र नहीं था, किसी को कानून की फिक्र नहीं था। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस मुल्क की खातिर, इस सिस्टम की खातिर, इन इदारे की खातिर। अब कितना बर्दाश्त करना चाहते हो? हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि हमारा मुल्क में अगर चीफ जस्टिस चाहे तो वो डैम भी बना सकते हैं, वो डैम फंड जमा कर सकते हैं, वो इस हद तक जा सकते हैं कि सुओ मोटो लेते हैं और सुओ मोटो का सजा से बचने के लिए चीफ जस्टिस का डैम फंड में आप पैसा जमा करो तो फिर हम आपको माफ करेंगे, वरना। ये इतना पुरानी तारीख नहीं है, ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का किरदार है और आपके सामने है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पूरा पीटीआई का कैंपेन चलाया था। अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ तो साबिक एस्टैब्लिशमेंट ने भी धांधली करवाया और साबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी धांधली करवाया। और हम चाहते हैं कि 2013 की तरह जब पीपल्स पार्टी के जियालों ने
आरओ का इलेक्शन का नारा लगवाया या 2018 के इलेक्शन की तरह जब आपने सिलेक्टेड इलेक्शन का नारा लगवाया, वैसे ही इस साल के आखिर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पे कोई उंगली ना उठा सके, उस पे कोई ये इल्जाम नहीं लगा सके कि ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे। पीपल्स पार्टी का कल भी मुतालबा था और आज भी मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दो, लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा दो। किसी एक इलेक्शन में खान साहब के लिए धांधली करवाया गया, दूसरा इलेक्शन में हम ये इजाजत नहीं देंगे कि किसी के लिए धांधली करवाया जाए। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेगा और पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये फैसला करे कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा। ये किसी के वो फैसला करे। आज उनको ख्याल आया कि फ्लोर क्रॉसिंग बुरा है, फ्लोर क्रॉसिंग गैर आईनी है। जब पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स या पैरासाइट्स बन रहा था, जब पीपल्स पार्टी से लोग तुरवाए जा रहे थे किसी आमिर का हुकूमत बनाने के लिए, तो तब फ्लोर क्रॉसिंग नजर नहीं आता, तब फ्लोर क्रॉसिंग पे कोई एतराज नहीं है। या जब हाल ही में हमने सादिक शिंदरानी के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए और पूरा मुल्क ने मजाक देखा कि अक्सरियत जो सेनेटर्स थे वो बजिंजो साहब के हक में थे, फ्लोर क्रॉसिंग जबरदस्ती करवाया गया, तब तो अदालत का फैसला है कि ये पार्लियामेंट का काम है, हम पार्लियामेंट के काम में घुसते नहीं है, उनका डोमेन है। और जब पंजाब का सवाल आता है, अब ये तो तख्त लाहौर का सवाल है, यहां तो कोई अलग कानून चलेगा। जब तख्त लाहौर का सवाल था तो किसी से वादा पूरा करने के लिए, किसी से वादा पूरा करने के लिए आईन तुरवाया गया। अब आईन तुरवाया गया और अदालत ने गैर आईनी फैसला सुनवाया। पीटीएम से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परेज इलाही को दिलवाया गया। किसी से वादा तो पूरा करना था और उसी गैर आईनी फैसले के नतीजे में आज पाकिस्तान एक आईनी बहरान में है। यह तो हमारा इत्तेहादी का हक है कि वो सवाल पूछे कि अदालत ये फैसला कैसे सुना सकते हैं कि आपका वोट भी गिना नहीं जाएगा और आप साथ डिस्क्वालीफाई भी होगा, या पंजाब असेंबली का मेंबर्स का वोट गिना जाता, पीडीएम का हुकूमत बनता और फिर वो बाय इलेक्शंस का सामना करने पड़ते हैं, या उनका वोट आप नहीं गिन रहे हो और बिल्कुल सही है आप इनका वोट ना गिने, लेकिन फिर उनको बाय इलेक्शंस में क्यों उनको वो डिस्क्वालीफाई का क्या तुक बनता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अगर वो जुर्म इन्होंने किया ही नहीं है तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए असेंबली से उठा के बाहर फेंक रहे हो ताकि आपका पसंदीदा हुकूमत बन सकते हैं और वो आपका मौजूद। ये हमारा इत्तेहादियों का एतराज है कि जो कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, जो कौम के साथ, कौम की किस्मत के साथ इस वक्त खेला जा रहा है, वो बदनीयती पे मबनी है।
اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو روکنے کے لیے، خدا نہ خواستہ جمہوریت کو خطرہ سے بچانے کے لیے، عدالت نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لارجر بینچ بنائیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھے، پورا عدالت کو بٹھا دے، سوائے وہ جو فون پہ پکڑے گئے اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہوئے، سارا عدالت کو بٹھا دے، وہ کل ہی الیکشن اعلان کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے۔ کیا آپ نے کبھی الیکشن سے ڈرے ہو؟ کیا آپ کبھی الیکشن سے پیچھے ہٹے ہو؟ تو پھر ہم آج کیوں؟ ہم تیار ہیں، تیار تھے اور کل بھی تیار ہوں گے، مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت کو بچا دے، جمہوریت کو بچا دے، آئینی بحران سے نکال دے، اور پورا بینچ کو بٹھا کے، لارجر بینچ کو بٹھا کے فیصلہ سنا دے، پاکستان، پورا پاکستان اسی عدالت کا، اسی چیف جسٹس کا، لارجر بینچ کے کانٹیکس میں فیصلے ماننے کو تیار ہے۔ اگر کوئی بدنیتی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس مطالبہ میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کا غلطیاں نہ دہرایا جائے، ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری کا دور دیکھ کے بھگتا ہے، ان سے جو سبق ہم نے سیکھا ہے، یا جو گلزار صاحب کا یاد ہے آپ کو، گلزار صاحب چیف جسٹس بھی رہا ہے ہمارا، یہ جج صاحب کا یہ شوق تھا کہ 1950s کا کراچی ان کو پھر دیکھنا تھا، جتنا بھی غریبوں کو گھر کو تباہ کرنا ہے تو تباہ کرنے پہ ڈٹے ہوا تھا۔ ثاقب نثار کا جو غلطیاں تھا ہم وہ نہیں دہرانا چاہتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر بندیال صاحب جب یاد رکھا جائے گا تو تاریخ اس کو عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو چیف جسٹس یاد رکھا جائے، تاریخ اس کو پاکستان کو تباہی سے بچانے والے، آئین کے بحران سے بچانے والے چیف جسٹس سے یاد کیا جائے۔ خطرہ یہ ہے کہ 3 جج جو پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے وہ ہمیں غلط راستہ پہ لے کے جا رہا ہے، خطرناک راستہ پہ لے کے جا رہا ہے، اور ان سب نے پارٹیاں تبدیل کر کے مزہ ہی کرنا ہے۔ جیل جانا پڑے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا جمہوریت کے لیے تو میں اور آپ ہی رہیں گے لڑتے ہوئے، ہمارا ہی شہید ہوتے ہیں، ہمارا ہی قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرزور مطالبہ ہے، سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے، چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب سے اور برادر ججز سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کو بچا دے۔ ہمیں جو خطرہ ہے، جو خدشہ ہے کہ تخت لاہور کا لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گا، پاکستان کی وفاق کو لے ڈوبے گا، پاکستان کی معیشت کو لے ڈوبے گا۔ اس وقت جو پاکستان کے مسائل کا سامنا ہے، جو معاشی بحران کا سامنا ہے، تاریخ میں ہم نے اتنے معاشی مشکلات کو نہیں دیکھے ہیں جو آج پاکستان کے عوام برداشت کرتے ہیں، تاریخی مہنگائی میں، تاریخی غربت میں، تاریخی بے روزگاری میں، جو سیکیورٹی کا بحران ہے 2007 کے بعد آدھے ایک بار پھر وہی دہشت گرد جو ان سے نہیں پکڑے گئے اپنے سر دکھا رہے ہیں، کراچی سے لے کے آج ہی میں
लड़काना में जा रहा था, हमारा ही बच्चा शहीद हुआ है। कराची का दहशतगर्दी का वाकया जो पुलिस पे हुआ, और ये जो आईनी बहरान है, अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा तो आगे ना मैं होगा, ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। एक और खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे, जिसका बोझ पाकिस्तान का नया नस्ल अपने कंधे में उठाएंगे। हम इस क्राइसिस को अवॉइड करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि नफरत की सियासत के बजाय, ये ताकत के नशे में जो लड़ाइयां होते हैं उनके बजाय, हमें पाकिस्तान के अवाम के जो असल इश्यूज है, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो भूख है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो हमारा मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तरक्की का सवाल है, जो हमारा ज़राअत का मुस्तकबिल है, हमारा मजदूर और सफेद पोश तबका का जो मुस्तकबिल है, अगर हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि यकजहती के साथ, तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। अगर अना की वजह से, ईगो की वजह से सारा पाकिस्तान, सारे इदारे ऐसे तकसीम रहेंगे, ऐसे ही नफरत की सियासत होगा, तो उसका कीमत आपको अदा करना पड़ेगा। हम आज कायदे अवाम को याद करते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को पैगाम देना चाहेंगे कि होश के नाखून ले, जमहूरियत को हमने बचाना है, इन इदारे को हमने बचाना है। फ्री और फेयर इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ वो भी करवाने हैं। हमें कायदे अवाम का रेफरेंस का जवाब हम हुकूमत से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा, पीपल्स पार्टी का कोशिश होगा कि हुकूमत से हम एक बार फिर कायदे अवाम का रेफरेंस पे जज साहिबान का तवज्जो दिलवा दे। और उम्मीद है कि अगर हम मिलकर कोशिश करते हैं तो इन मसाइल का हल निकल सकते हैं। अगर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमेशा बहादुरी के साथ, गैरत के साथ हर मसाइल का मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अवाम के साथ लड़कर हम फतह भी करते हैं, जीतते भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे कि हम इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। कि जो नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत है उसको दफन करने की कोशिश करेंगे। पूरा पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है कि ना मेरा ना आपका, हम सब का पाकिस्तान। 4 अप्रैल को पूरी दुनिया कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार भुट्टो को याद करती है। मुल्क का किसान हारी शहीद जुल्फिकार भुट्टो को याद कर रहा है। कायदे अवाम ने आम मजदूर को हक दिलवाया, उनके लिए कानून साजी की। आज हर पाकिस्तानी के पास वोट का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो में जलसे से खिताब कर रहे थे।